بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوا ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ وہ جتنے اثرات رمضان کی عبادتوں کے ہماری زندگی میں پیدا ہوئے تھے، چاند رات سے عید کے دن سے ہم نے ان اثرات کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ رمضان ختم ہوتا گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہو گئے، حالانکہ آزاد رمضان ختم ہونے سے شیطان ہوتا گئے، ہم مسلمان آزاد نہیں ہوتے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ مسلم کے معنی ہی یہی ہے، حوالے کرنے والا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی اسلام کے حوالے کر دی گئے، ہم نے ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات کے حوالے کر دیا گئے۔ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ ہو، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، پرہیزگار بننے کا حکم دیا، نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اسی اللہ کا حکم یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہم صرف رمضان میں اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، صرف رمضان میں عبادتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ کام رمضان کے لیے کیے تھے، اللہ کے لیے نہیں کیے۔ اس لیے جب رمضان گزر گیا ہے، رمضان کی ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں رمضان کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے دو کام ہمیں کرنے ہیں۔ اگر ہم ان دو کاموں کو کریں گے تو رمضان کے اثرات ہماری زندگی میں باقی رہیں گے، اور ان اثرات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئندہ رمضان آئے گا اور ترقی ہوگی، اس کے اثرات کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے، ایک رمضان اور آئے گا، اس طرح اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، تقوی میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ اس لیے رمضان تو گزر گیا، لیکن رمضان کے بعد بھی ہمیں دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام، جو اعمال، جو نیکیاں ہم رمضان میں کر رہے تھے، ہم نے رمضان میں کرنے کی کوشش کی تھی، رمضان کے بعد بھی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جو اعمال ہم نے کیے ان کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی جائے، بھلے اس کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو، ہم بہت زیادہ نہ کر رہے ہوں، ہم بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہم نے رمضان میں کیا تھوڑا تھوڑا صحیح، اس کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھا جائے۔ اگر ہم رمضان میں زیادہ قرآن شریف پڑھتے تھے تو تھوڑا سا کم کر کے پابندی سے پڑھا جائے۔ ہم نے خوب صدقہ خیرات کیا تو رمضان کے بعد تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن پابندی سے کرتے رہیں۔ جو کام ہم رمضان میں کرتے رہیں ان کو کنٹینیو کرنا، یہی اصل میں کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی علامت۔ روایت میں آتا ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ کام اگرچہ تھوڑا ہو، عمل اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن اللہ پاک کے نزدیک محبوب عمل وہی ہے جس کے اندر کنٹینیوشن ہو، جو لگاتار کیا جائے، جو مستقل کیا جائے، جو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ تو رمضان کے اعمال کو باقی رکھنا گئے، رمضان کے اثرات کو باقی رکھنا گئے، رمضان کی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے تو رمضان کی ان نیکیوں کو مستقل، تھوڑے تھوڑے صحیح اور قلیل اور تھوڑی سی مقدار میں صحیح، لیکن کنٹینیو اس کو کرتے رہنا، پہلا کام۔ اور دوسرا جو کام ہے
وہ گئے گناہوں سے حفاظت۔ رمضان میں ہم نے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچایا، تو رمضان کے بعد کم سے کم درجے میں حرام سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ورنہ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہمارے رمضان کے کیے ہوئے یہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، رمضان کے اثرات ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے۔ کتنی ایسی روایتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے گناہ کرنے سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، جو ہمارا تصور ہے وہی۔ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، حتیٰ کہ پہاڑ جیسے اس کے اعمال ہوں گے، لیکن اس نے گناہ کیے ہوں گے، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کی یہ ساری نیکیاں، سارے اعمال وہ لوگ لے کے چلے جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے اوپر پڑ جائیں۔ تو اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں۔ اس لیے رمضان کے اثرات کو، رمضان کے اعمال کو، نیکیوں کو باقی رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان کے بعد یہ دو کام خاص طور سے کرتے رہنے، جو ہم نے کیا تھا اچھے کام جو ہم نے کیے تھے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوت سے، سرکشی سے اپنے آپ کو مستقل بچا کے رکھنا ہے۔